بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف کتاب ہستی باری تعالی از حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ فرخ سلطان محمود۔ انبیاء کرام کی بعثت کا ایک ہی بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ مخلوق کو صفات الہی کے ذریعے اس کے خالق کی پہچان کروا کر اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق پیدا کر دیا جائے تاکہ وہ اخلاق پیدا ہو سکیں جن سے دنیا میں امن کا قیام ہو اور ایسی روحانی زندگی کو پروان چڑھایا جا سکے جو اپنی ذات میں اطمینان قلب عطا کرنے کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد بھی کامیابی کی ضمانت بن جائے۔ چنانچہ انبیاء کرام نہ صرف اپنی زبان سے دعوت اللہ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں بلکہ عملاً اپنی ذات میں بھی ایک خدا نما وجود ہوتے ہیں جو آیت اللہ کے رنگ میں اپنی پاکیزہ زندگیاں گزارتے ہوئے اعجازی نشانات اور کرامات دکھاتے ہوئے اور تائید خداوندی کی فعلی شہادت کے ساتھ اپنی صداقت کا اعلان کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہی راہوں پر قدم رکھا اور نہ صرف خود فنا فی اللہ ہو کر اپنی زندگی بسر کی بلکہ علل اعلان یہ نصیحت بھی فرمائی کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں؟ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ کشتی نوح، روحانی خزائن، جلد 19 صفحہ 21-22۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد جماعت مومنین بھی اپنے عہد بیت کے مطابق اسی مشن کو آگے بڑھانے میں مصروف ہے جس کے لیے آپ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ چنانچہ تا قیامت جاری رہنے والے نظام خلافت میں جو بابرکت وجود بھی سریر آرائے خلافت ہوگا، اس کا بھی یہی مشن قرار پائے گا کہ زمانے کے حالات کے مطابق تمام تر ممکنہ ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے زمین پر موجود ہر فرد میں علمی طور پر ہستی باری تعالیٰ کا اور عملی طور پر صفات باری تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہونے کا ادراک پیدا کرے تاکہ عبودیت میں کمال حاصل کرنے والے احمدی نسلیں قیامت تک پیدا ہوتی چلی جائیں اور وہ اقوام عالم بھی اس روحانی معاہدے سے فیض پانے والی بن جائیں جنہیں ابھی تک اس چشمہ حیات کی خبر نہیں ہوئی، جنہیں یہ شعور حاصل نہیں ہوا کہ انہیں بلا مقصد اور بلا جواز پیدا نہیں کیا گیا بلکہ ان کا پیدا کرنے والا ہمہ وقت ان پر نگران ہے، اور اس عارضی دنیا سے کوچ کرنے کے بعد پھر اسی کے حضور ہم سب نے پیش ہو کر جواب دہ ہونا ہے۔ تمام خلفائے عظام کی طرح سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی متعدد مواقع پر اپنے اچھوتے اور منفرد انداز میں اس اہم مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے جلسہ سالانہ قادیان 1921 کے موقع پر بھی ہستی باری تعالی کے موضوع پر ایک بصیرت افروز اور حقائق و معارف سے لبریز خطاب فرمایا جس میں ہستی باری تعالی کے 8 دلائل اور ان کے حوالے سے پیدا ہونے والے اعتراضات کے تفصیلی جواب ارشاد فرمائے۔ نیز بہت سی صفات الہیہ کی نہایت جامع تشریح کرتے ہوئے ہستی باری تعالیٰ کے ناقابل تردید ثبوت پیش فرمائے۔ حضور رضی اللہ عنہ نے مختلف اقوام اور مذاہب مثلاً اہل یورپ، آسٹریلیا و کینیڈا کے قدیم باشندوں، مسیحیوں، زرتشتیوں، ہندوؤں اور آریوں کی خدا تعالیٰ کے بارے میں تصورات بھی پیش فرمائے اور ان کے مقابل اسلام کی خوبصورت تعلیمات بیان کرتے ہوئے تقابلی جائزہ بھی پیش فرمایا۔
علاوہ ازیں اپنی اس تقریر میں حضور رضی اللہ عنہ نے شرک کی تعریف اور اس کی اقسام کا ذکر فرماتے ہوئے ان کا اصولی اور مدلل رد بھی بیان فرمایا۔ اپنے اس اہم خطاب میں حضور رضی اللہ عنہ نے رؤیت الہی، اس کے مدارج، فوائد اور رؤیت کے حصول کے طریق اور ذرائع بھی بیان فرمائے۔ دراصل یہ صرف علمی مضمون ہی نہیں تھا، بلکہ ایک صاحب تجربہ کا نہایت عالمانہ اور عشق الہی میں ڈوبا ہوا بصیرت افروز کتاب تھا، جسے بعد ازاں ہستی باری تعالیٰ کے نام سے شائع کیا گیا۔ 350 صفحات پر مشتمل یہی ضخیم کتاب آج ہمارے زیر تبصرہ ہے۔ اپنے خطاب کا آغاز کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس مضمون کی اہمیت کو یوں بیان فرمایا ہے کہ آج میں ایک ایسے مضمون کے متعلق تقریر کرنی چاہتا ہوں جو سب مضامین کا جامع ہے، اور سب مضامین اس کے گرد چکر لگاتے ہیں اور سب اس کے تابع ہیں، اور یہ ان کا مطبوع ہے۔ میں اس وقت تک جس قدر مضامین بیان کرتا رہا ہوں وہ سب اس مضمون کے اجزاء اور اس کی شاخیں تھیں، اور آئندہ بھی مجھے جو کچھ توفیق ملی اسی کی تشریح ہوگی۔ اس مضمون کو خواہ کس قدر بھی سنایا جائے ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایک غیر محدود ہستی سے تعلق رکھتا ہے اور اس وجہ سے غیر محدود ہو گیا ہے۔ آپ لوگ جس قدر بھی اس مضمون پر غور کریں گے اس کے مطالب کو غیر محدود پائیں گے، اور نئے سے نئے مطالب آپ پر ظاہر ہوں گے۔ سب انبیاء علیہ السلام نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، مگر بالآخر یہی کہا کہ لو مضمون بیچ میں ہی رہ گیا اور ہم جاتے ہیں۔ غرض سب انبیاء اور اولیاء یہی کہتے آئے ہیں، کہتے رہے ہیں، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی کہتی رہے گی، اور مرنے کے بعد خلا میں بھی یہی مضمون ہوگا۔ یہ مضمون ہے ذات باری۔ دور حاضر میں خدا تعالیٰ کا انکار بہت بڑھا ہوا ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا سبب تو یہ ہے کہ گناہ کی کثرت کی وجہ سے تعلق باللہ نہیں رہا اور دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انگریزی دان لوگ یورپ کے فلسفے سے متاثر ہو کر مذہب سے دور جا پڑے ہیں، اور دوسرے لوگوں نے ان کے اثر کو قبول کیا ہے۔ یورپ کے فلسفیوں کے خدا تعالیٰ سے دور ہو جانے کا سبب یہ ہے کہ جب یورپ میں علمی ترقی ہونے لگی تو پادریوں نے بے وقوفی سے اس ترقی کو مذہب کے خلاف سمجھا اور اس کی مخالفت شروع کر دی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ مسیحیت کی بنیاد ایسے اصول پر ہے جن کو عقل رد کرتی ہے۔ اگر لوگوں کی توجہ عقل کی طرف ہو گئی تو اس کو کون مانے گا؟ چنانچہ اس پر بھی مسیحیت سے نکلنے کا فتویٰ دے دیا گیا۔ جس نے دریافت کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، آخر اسے کفر کا فتویٰ لگا کر اس قدر تنگ کیا گیا کہ اس نے ایک کتاب میں لکھا کہ اگرچہ انسانی عقل یہی خیال کرتی ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، لیکن یہ خیال میرے دل میں شیطان نے ڈالا تھا، اور دراصل سورج زمین کے گرد گھومتا ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں کے دلوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے وجود یا عدم وجود کی بحث میں پڑے ہی کیوں؟ اب بھی ہم محنت سے کماتے ہیں، اگر خدا کو مان کر بھی محنت ہی کرنی پڑے گی تو پھر کیا فرق پڑے گا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگر خدا کو نہ مانا جائے تو دنیا سے امن اٹھ جائے گا۔ جن لوگوں کے دلوں میں چوری کا خیال پیدا ہوتا ہے وہ خدا ہی کے ڈر سے رکتے ہیں۔ اس لیے اگرچہ واقع میں کوئی خدا نہیں، مگر سیاستاً خدا کے خیال کو ضرور زندہ رکھنا چاہیے تاکہ دنیا میں امن قائم رہے۔ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ یہ خیال اپنی ذات میں دہریت ہے اور خدا تعالیٰ کی پاک ذات سے تمسخر، کیونکہ اگر فی الواقعہ خدا نہیں ہے تو پھر دھوکہ دے کر لوگوں کو گناہوں سے باز رکھنا خود ایک گناہ ہے،
اور یہ بھی کہ اگر خدا تعالیٰ کا وجود ہی کوئی نہیں تو پھر گناہ کیا شے ہے؟ اس سوال کا اصل جواب کہ خدا تعالیٰ پر کیوں ایمان لایا جائے یہ ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ موجود ہے اس لیے اس پر ایمان لانا چاہیے۔ دوسری صداقتوں کو جو ہم مانتے ہیں تو یہ سوچ کر تو نہیں مانتے کہ ان کے ماننے میں کیا فائدہ ہے، بلکہ اس لیے مانتے ہیں کہ سچائیاں ہیں، اور سچائی کو معلوم ہونے کے بعد نہ ماننا جہالت اور حماقت ہے۔ سچائی پر غور کرنا اور اسے پھیلانا بھی فرض ہے، پس جن کو خدا تعالیٰ کی ہستی کا علم ہوا ہے ان کا حق ہے اور ان پر فرض ہے کہ وہ دوسروں تک اس علم کو پہنچائیں، اور کسی کا حق نہیں کہ ان کی اس کوشش پر اعتراض کرے یا اس مسئلے پر غور کرنے کو عبث قرار دے۔ ایک جواب یہ ہے کہ خالق کے معلوم کرنے سے حقائق الاشیاء معلوم ہوتے ہیں اور دنیا کے علوم میں ترقی ہوتی ہے۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ یہ غور کرنا ہماری طرف سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ خدا تعالیٰ اپنے ایلچی بھیج کر ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ پس جب بلاوا دوسری طرف سے آ رہا ہے تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ ہم کیوں خدا تعالیٰ کے وجود کی دریافت کرنے کی کوشش کریں۔ منکران خدا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ فی الواقع ہوتا تو چاہیے تھا کہ خدا تعالیٰ کا خیال دنیا میں الہام کے ذریعے سے پیدا ہوتا، مگر انسانی ارتقاء کی تاریخ بتاتی ہے کہ بالا ہستی کا خیال دنیا میں آہستہ آہستہ پیدا ہوا۔ پہلے ان اشیاء کی پرستش شروع ہوئی جن سے انسان ڈرا ہے، پھر بالا ہستیوں کا خیال راسخ ہونے لگا، اور جب کچھ علمی ترقی ہوئی تو بالا ہستیاں غیر مادی قرار پائیں، اور جن چیزوں کی پہلے سے پرستش کی جاتی تھی وہ ان کا مظہر قرار پائیں، اور آخری قدم یہ تھا کہ ایک واحد ہستی جو سب پر فائق تھی تجویز ہوئی۔ پس خدا تعالیٰ کا خیال بندے کی مخلوق ہے، نہ کہ کوئی بالا ہستی بندے کی خالق۔ چنانچہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے پہلا علم جو دنیا میں رائج ہوا ہے وہ علم حیت تھا، کیونکہ سورج، چاند اور ستارے سب سے زیادہ انسانی عقل کو حیران کرنے والے تھے، اسی لیے سب سے پہلے انہی کو خدا قرار دیا گیا اور ان کی چالوں پر غور شروع ہوا تاکہ معلوم ہو سکے کہ خدا کا منشا کیا ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خیال ہی غلط ہے کہ خدا تعالیٰ کا خیال ڈر اور حیرت سے پیدا ہوا ہے اور اس میں تدریجی ترقی ہوئی، کیونکہ ایسا ہوتا تو بنی نوع انسان کو پہلا خوف درندوں سے ہو سکتا تھا، لیکن زیادہ تر پجاری سانپ کے ملتے ہیں، شیروں اور بھیڑیوں کی پوجا بہت کم ہوتی ہے، جن کا خطرہ اور خوف انسان کو سانپ سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر یہ خیال بھی غلط ہے کہ خدا کا خیال خوف و حیرت سے شروع ہوا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تاریخ ہمیں یہ نہ بتاتی کہ چاند سورج سے بہت پہلے جانوروں کی پرستش کی جاتی تھی، اور یہ بھی غلط ہے کہ دوسری چیزوں کی عبادت شروع ہوئی تو بعد میں ایک وراء الورا ہستی کا خیال پیدا ہوا۔ یہ خیال تاریخ رد کر رہی ہے، کیونکہ پرانی سے پرانی اقوام میں ہمیں ایک خدا کے خیال کا پتہ لگتا ہے۔ دنیا میں پرانی اقوام جو اب تک محفوظ چلی آتی ہیں ان میں سے سب سے پرانی میکسیکو کی قوم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ہے جس کا نام اوونا ویلونا ہے، جو سب کا خالق ہے اور سب پر محیط ہے اور سب باپوں کا باپ ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو اس کے خیال کرنے سے وہ طاقت پیدا ہوئی جس سے کائنات وجود میں آئی۔ بعد میں عیسائیت اور اسلام میں بھی یہی دعویٰ کیا گیا، اور ہزاروں سال بعد سائنس نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ پہلے بہت باریک ذرات تھے جو اکٹھے ہونے لگے اور بادل بنے، پھر ایک جگہ ٹھوس ہو گئی کیونکہ وہاں زیادہ مادہ جمع ہو گیا۔ اس جگہ نے دوسرے ذروں کو کھینچا شروع کیا اور کرہ بڑھنے لگا اور اس میں گولائی آنے لگی، پھر اس بڑے کرے کے ٹکڑے ہو گئے، کوئی سورج بن گیا، کوئی چاند، کوئی ستارے۔ مختلف اقوام میں خدا کے تصور کے حوالے سے حضور رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ افریقہ کے ایک قدیمی قبیلے کا خیال ہے کہ ایک وراء الورا ہستی ہے جو سب کی خالق ہے، اور اسے وہ نیونگمو کہتے ہیں،
افریقہ کا قبیلہ زولو بھی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ ایک غیر مرئی خدا ساری دنیا کا باپ ہے جس کا نام انکولون کیولو ہے۔ پھر بابلیوں میں بھی یہی عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ایک نہایت پرانے بابلی بادشاہ کی ایک دعا ملی ہے جس میں خدا تعالیٰ کی ایسی تعریف اور اس سے ایسی دعا کی گئی ہے جیسے نبی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح کینیڈا کے قدیمی باشندے بھی ایک خدا کو مانتے ہیں۔ پھر آسٹریلیا جو چند صدیوں سے ہی دریافت ہوا ہے، ان کا ایک قبیلہ آرونٹا ہے جو ایک ایسے خدا کا قائل ہے جو آسمان پر رہتا ہے۔ اس کا نام الٹیجیرا ہے۔ اس کا خیال ہے اس کی خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ حلیم ہونے کی وجہ سے سزا نہیں دیتا۔ اسی طرح آسٹریلیا کے قدیم وحشی باشندے نیورینڈائر کو شریعت دینے والا خدا سمجھتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی خدا تعالیٰ کی غیر مرئی طاقتوں کے متعلق خیال پایا جاتا ہے، چنانچہ درونا کے متعلق وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ عالم الغیب اور غیر محدود طاقتوں کا مالک ہے اور کوئی اس کی حکومت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح حضور رضی اللہ عنہ نے متعدد ایسی شہادتیں بھی پیش فرمائی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مرئی طاقت کے بارے میں جو خیالات موجود ہیں یہ تدریجی ترقی سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ کسی ایک شخص کی معرفت جو اپنے آپ کو ملہم قرار دیتا تھا مختلف قبائل میں پھیلے۔ پھر آثار قدیمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بہت سی قومیں جن میں اب مشرکانہ خیالات ہیں، ابتدا میں ان میں ایک خدا کی پرستش کی جاتی تھی۔ مثلا اسلام بھی خالص توحید پر مبنی تھا، مگر آہستہ آہستہ قبر پرست، درخت پرست، جن پرست اور ستارہ پرست لوگ پیدا ہو گئے۔ بعض اولیاء اللہ کے بارے میں ایسے مشرکانہ قصے مشہور ہو گئے جو لا الہ الا اللہ پر جانیں قربان کرنے والوں کی نسلیں بیان کر رہی ہیں۔ غرض عقلاً اور نقلاً یہ ہرگز محال نہیں کہ خدا تعالیٰ کا خیال قدیم سے چلا آیا ہو، بلکہ عقل اور نقل دونوں اس امر کی تصدیق کرتی ہیں کہ یہ خیال قدیم سے اور الہام کے ذریعے سے دنیا میں چلا آیا ہے اور مشرکانہ خیالات بعد کے ہیں۔ پھر دہریہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہے تو اس کو دکھا دو۔ اس کا مجمل جواب صوفیاء نے یہ دیا ہے کہ خدا تعالیٰ قریب ہے اور سب سے زیادہ قریب، حبل الورید سے بھی زیادہ قریب، اور وہ دور ہے اور سب سے زیادہ دور، اور بہت قریب یا بہت دور کی چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ اس اعتراض کا حقیقی جواب یہ ہے کہ ہر چیز کے دیکھنے اور معلوم کرنے کا طریق الگ ہے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ خدا کوئی مادی چیز ہے جسے مادی چیزوں کی طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ وہ تو وراء الورا ہستی ہے۔ پھر ہر چیز تو دیکھ کر نہیں مانی جاتی۔ گلاب کے پھول سونگھنے سے، آواز سننے سے پہچانی جاتی ہے، بلکہ بعض چیزیں حواس خمسہ سے بھی معلوم نہیں کی جا سکتی۔ مثلا اگر کہا جائے کہ فلاں میں غصہ ہے، یہ تو کیفیت کا نام ہے جو دوسرے پر طاری ہو تو اس کا اندازہ قیاس سے لگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر خود کو غصہ آئے تو اندرونی حصے ہی اس کو محسوس کر سکتی ہیں۔ پھر اگر کسی کو درد ہے تو اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ پھر بعض چیزوں کے اثرات کو ہم تجربے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلا مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، اس جذب کی طاقت کو ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ طاقت ہمیں حواس خمسہ سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، الانعام آیت 104۔ ابصار علم کو بھی کہتے ہیں، اس لیے اس کا یہ مطلب ہوا کہ تم خدا کو ان ظاہری آنکھوں سے ہی نہیں بلکہ اپنے علم اور فہم سے بھی نہیں دیکھ یا معلوم کر سکتے، مگر جب اللہ تعالیٰ خود تم پر اپنا اثر ڈالے تو جس طرح لوہے پر مقناطیس کا اثر پڑنے سے مقناطیس کا پتہ لگ سکتا ہے، اسی طرح تم خدا کے اثر سے اس کو معلوم کر سکتے ہو۔ اس کے بعد حضور رضی اللہ عنہ نے ہستی باری تعالیٰ کے 8 دلائل تفصیل سے بیان فرمائے ہیں اور ہر دلیل پر ہونے والے مختلف اعتراضات کے مدلل جواب بھی بیان فرمائے ہیں۔
حضور رضی اللہ عنہ نے اپنے جوابات کو فلسفے کے علمی دلائل اور سائنس کے ان عقلی دلائل سے بھی مزین فرمایا ہے جن کا تعلق جدید سائنس یا قدیم خیالات سے ہے۔ چنانچہ بہت سے دلائل جنہیں دہریہ اپنے حق میں پیش کرتے ہیں ان سے ہی خدا تعالیٰ کا وجود ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح آج سائنسدان اس دنیا کے وجود میں آنے کے جس نظریہ کو پیش کرتے ہیں یہی نظریہ قرآن کریم نے 1500 سال قبل پیش فرما دیا تھا۔ حضور رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی تعلیمات کے ساتھ بھی سائنس کے مصدقہ نظریات کی تطبیق کی ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ ایک ماہر نفسیات کی طرح اپنے بیان کو مختلف واقعات سے بھی مزین فرماتے چلے جاتے ہیں، جس سے نہ صرف مضمون کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے بلکہ ان دلائل کی تصدیق بھی ہوتی چلی جاتی ہے جو حضور رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ مثلا حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دہریہ پڑا کرتا تھا۔ ایک دفعہ زلزلہ جو آیا تو اس کے منہ سے بے اختیار رام رام نکل گیا۔ میر صاحب رضی اللہ عنہ نے جب اس دہریہ سے پوچھا کہ تم تو خدا کے منکر ہو، پھر تم نے رام رام کیوں کہا؟ کہنے لگا غلطی ہو گئی، یوں ہی منہ سے نکل گیا۔ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ دہریے جہالت پر ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے ماننے والے علم پر۔ وجود باری تعالیٰ کے حوالے سے سبب اور مسبب کی دلیل دیتے ہوئے حضور رضی اللہ عنہ یہ قصہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی فلاسفر کو کوئی ان پڑھ ذمہ دار مل گیا جو بدوی تھا۔ فلاسفر نے اس سے پوچھا کہ کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ فلاسفر نے دلیل مانگی تو وہ کہنے لگا جب جنگل میں مینگنی کو دیکھ کر اونٹ کی موجودگی کا پتہ لگایا جاتا ہے اور پاؤں کے نشانات سے پیدل چلنے والے کا پتہ لگتا ہے تو یہ ستاروں والا آسمان اور یہ زمین جس میں راستے بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر کیوں نہ سمجھو کہ خدا ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ نے ایک دلیل ہستی باری تعالیٰ کی یہ بھی دی ہے کہ انسان کو پیدائش کے ساتھ ہی نیکی اور بدی کی پہچان عطا کی گئی ہے، جیسا کہ فرمایا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا الشمس آیت 9۔ چنانچہ مشہور مسیحی فلاسفر اے جے بلفور نے اسی دلیل کو لیا ہے اور کہا ہے کہ خوبصورت چیزوں کے حاصل کرنے کی خواہش انسانوں میں پائی جاتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ہستی نے انسانوں میں یہ خواہش رکھی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں نے ایک چور سے پوچھا کہ چوری کا مال کھانا تمہیں برا نہیں معلوم ہوتا؟ اس نے کہا برا کیوں معلوم ہو، کیا ہم محنت کر کے نہیں لاتے؟ فرماتے تھے کہ میں اور باتیں کرنے لگ گیا اور جب میں نے سمجھا کہ اب پہلی بات بھول گیا ہوگا تو اس سے پوچھا کہ چوری کتنے آدمی مل کر کرتے ہیں؟ اس نے کہا 4-5 ہوتے ہیں اور سونار کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے جو مال کو پگھلا دے اور اس کی شکل بدل دے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر سونار اس میں سے کچھ مال کھا جائے تو کیا کرتے ہو؟ اس پر وہ بے اختیار بولا کہ اگر سونار ہمارا مال کھا جائے تو ہم ایسے بے ایمان کو مار نہ دیں۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسانی کے اندر نیکی کا میلان اس طرح راسخ ہے کہ انسان خواہ کسی قدر بھی بگڑ جائے وہ میلان اس کے اندر باقی رہتا ہے۔ پس فطرت میں برائی سے نفرت اور نیکی کی خواہش کا ہونا خدا کی ہستی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ نے شہادت کی دلیل کو بھی ہستی باری تعالیٰ کی ایک مضبوط دلیل قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سارے فیصلے مقدمات میں بھی اور علوم میں بھی شہادت پر ہی ہوتے ہیں۔ تمام سائنسی اور یقینی علوم کا بیشتر حصہ شہادت پر تسلیم کیا جاتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہستی باری تعالیٰ کے معاملے میں یہ دلیل باطل سمجھی جائے؟ اور پھر یہ بھی کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کی شہادت دینے والے بہترین چال چلن رکھنے والے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
سورہ یونس آیت 17 میں فرماتا ہے کہ اے رسول تو اپنے مخالفوں سے کہہ دے کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر بسر کی ہے، پھر بھی تم عقل نہیں کرتے اور میرے دعوے کو جھوٹا کہتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے بھی اقرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین تھے۔ چنانچہ مکہ میں ایک مجلس ہوئی کہ باہر سے جب لوگ حج پر مکہ آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھیں گے تو ان کو کیا جواب دیں؟ سارے ایک جواب بنا لو تاکہ اختلاف نہ ہو۔ کسی نے کہا کہ یہ کہہ دو کہ اسے جھوٹ کی عادت ہے۔ اس پر نصر بن حارث کہنے لگا کہ یہ بات کوئی نہیں مانے گا، اور لوگ جواباً کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم میں جوانی کی عمر بسر کی، اور اس وقت وہ تم میں سب سے زیادہ نیک عمل اور سچا سمجھا جاتا تھا۔ اب جب اس کی کن پٹیوں میں سفید بال آ گئے اور وہ تمہارے پاس ایک تعلیم لایا تو تم کہنے لگ گئے کہ وہ جھوٹا ہے۔ خدا کی قسم ان حالات میں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس پر سب نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور کوئی اور اعتراض سوچنے لگے۔ اسی طرح ہرقل نے جب ابو سفیان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے تو اس نے کہا کہ آج تک تو نہیں بولا، اور کہا کہ آج تک کا لفظ میں نے اس لیے لگایا تھا تاکہ شبہ پڑ سکے۔ حضور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پس اس طبقے اور اس درجے کے لوگ اس امر کی شہادت دیتے ہیں کہ انہوں نے خدا سے الہام پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی اصلاح کے لیے مبعوث کیا ہے۔ یہ شہادت معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ہستی باری تعالیٰ کی 8ویں دلیل صفات باری تعالیٰ کے حوالے سے پیش کی ہے، جن پر غور کرنے سے ہزاروں ثبوت مل سکتے ہیں۔ چند صفات الہی سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے حضور رضی اللہ عنہ نے خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت کو بیان فرمایا، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں دعویٰ فرمایا ہے کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز المجادلہ آیت 22۔ میں نے یہ مقرر کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب ہوں گے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ عموماً ضعیف اور کمزور لوگوں کو نبی بناتا ہے، جن کے پاس نہ کوئی فوج ہوتی ہے، نہ ہتھیار، نہ دولت، نہ جتھا۔ ان کے ذریعے دنیا کو مفتوح کراتا ہے۔ جن حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو فتح کیا ہے، ان کو سامنے رکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ خدا کی مدد کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی غلبہ حاصل ہو سکتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ مال تھا، نہ دولت علم پڑے ہوئے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا تو لمبا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر ہر قسم کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، قتل کرنے کی کوششیں بھی ہوئیں، رات کے اندھیرے میں وطن بھی چھوڑنا پڑا، لیکن چند سال بعد فاتحانہ حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اس قسم کے غلبے کی مثال دنیا میں اور کہاں ملتی ہے؟ موجودہ زمانہ میں دیکھو کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے کھڑا کیا تو مولوی محمد حسین بٹالوی، جو اس وقت ہندوستان میں بارسوخ عالم تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ہی اس کو بڑھایا ہے اور میں ہی اسے تباہ کروں گا، مگر دیکھو کہ کون مٹ گیا اور کون بڑھا۔ مولوی محمد حسین صاحب کا اب کوئی نام بھی نہیں لیتا، حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت سے قبل جب وہ کہیں جاتے تھے تو لوگ سڑکوں پر جمع ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر تعظیم کرتے تھے۔ غرض انہوں نے مخالفت کی تو گورنمنٹ بھی ناراض تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور مہدی کے متعلق مسلمانوں نے یہ غلط خیال بنائے ہوئے تھے۔ ان کی وجہ سے گورنمنٹ آپ علیہ السلام پر بہت بدظن تھی۔ غرض ہر طرف سے آپ علیہ السلام کی مخالفت ہوتی تھی۔ مولویوں نے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور عوام نے اپنی طرف سے کمی نہ چھوڑی، مگر نتیجہ کیا نکلا؟
ایک اعتراض خدا تعالیٰ کی صفت تکلم پر یہ کیا جاتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ انسانوں سے کلام کرتا ہے تو پھر مذاہب میں اختلاف کیوں ہے؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تو ایک ہی تعلیم ملتی ہے، لیکن بعد میں آنے والے اس میں اپنی طرف سے باتیں ملا دیتے ہیں، اس لیے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مذاہب میں اختلاف کا کچھ حصہ زمانہ کی ضروریات کے ماتحت ہوتا ہے، مگر دراصل وہ اختلاف نہیں کہلا سکتا۔ مثلا طبیب ایک نسخہ لکھتا ہے، مگر جب مریض کی حالت بدل جاتی ہے تو دوسرا لکھتا ہے۔ اسے اختلاف نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ضرورت کے ماتحت جیسا مناسب تھا ویسا کیا گیا۔ چنانچہ دیگر فرقوں میں جو بعض اختلافات ہیں اور بڑھ کر جھگڑے بن جاتے ہیں، انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ہی فقرے میں حل کر دیا۔ چنانچہ آمین اونچی کہنی بھی جائز ہے اور نیچی بھی، ہاتھ اوپر باندھے جائیں یا نیچے، دونوں طرح جائز ہیں۔ اسی طرح سب باتوں کا فیصلہ ہو گیا اور کوئی جھگڑا نہ رہا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 20 واقعاتی شہادتیں پیش کرتے ہوئے متعدد صفات باری تعالیٰ پر روشنی ڈالی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا مجھ پر علم غیب ظاہر کرتا ہے، تو ایک پادری نے کہا کہ میں چند سوال لکھ کر بند کر کے رکھ دوں گا۔ آپ علیہ السلام نے خدا معلوم کر کے بتا دیں کہ کیا سوال ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہم تمہاری یہی بات مان لیتے ہیں، بشرطے کہ عیسائیوں کی ایک جماعت اقرار کرے کہ صحیح جواب ملنے پر وہ مسلمان ہو جائیں گے، ورنہ خدا تماشا نہیں کرتا کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق جس طرح وہ کہیں نشان دکھاتا رہے۔ یہاں تک کہ اس کتاب کے ابتدائی ابواب کے محض چند مضامین ہی اشارتاً پیش کیے جا سکے ہیں، ورنہ اس کتاب کے ہر باب میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت میں ایسے عظیم الشان دلائل کا دریا بہا دیا ہے جن کا انکار کرنا کسی صاحب بصیرت کے لیے ممکن ہی نہیں۔ یہ مستند عقلی اور نقلی دلائل عام فہم بھی ہیں اور فلسفے کے دلدادہ اور علوم جدیدہ پر دسترس رکھنے کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے بھی حجت ہیں۔ تاریخ عالم کے زرعی واقعات سے مزین یہ دلائل انسانی عقل کے قریباً ہر معیار پر پورا اترنے کے ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ کی فعلی شہادت کے بھی عکاس ہیں، اور بلا شبہ کسی چشمہ حیات میں جاری مصفا آب رواں کی طرح اپنے قاری کے قلب و ذہن کو اس طرح سیراب کرتے چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک سحر میں گرفتار ہو کر اس مضمون میں محو ہو جاتا ہے۔ حضور رضی اللہ عنہ کا منفرد انداز بیان ایسا پر لطف اور دل نشیں ہے کہ ذکر الہی اور صفات الہی کے بیان میں قاری کی روح وجد میں آنے لگتی ہے اور دل و نظر اس خالق کے کون و مکان کے حضور اپنا سب کچھ پیش کر دینے کے لیے بے قرار نظر آتے ہیں۔ الغرض ہستی باری تعالیٰ کے حوالے سے جن لوگوں کے ذہنوں میں کوئی بھی جھوٹے سوال جنم لیتے ہیں، اس کتاب کا مطالعہ ان سب کے لیے مفید اور اطمینان قلب کا باعث ہے۔ نیز ان افراد کے لیے بھی اس کتاب کا مطالعہ ضروری ہے جو ہستی باری تعالیٰ کے حوالے سے اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا میں پھیلتی ہوئی دہریت کا مؤثر سد باب کر سکیں۔ ہم احمدیوں کے لیے اس کتاب کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے ذریعے خدا تعالیٰ پر ایمان میں ہی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ صفات الہی کے حوالے سے خالق حقیقی کے ساتھ ایک زندہ اور ذاتی تعلق پیدا ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کتاب کا مطالعہ تمام مذاہب کے ان پیروکاروں کے لیے بھی مفید ہے جو خدا تعالیٰ کے پاکیزہ مرسلین کے حوالے سے افراط و تفرید کا شکار ہیں، اور ان مسلمانوں کے لیے بھی اس کتاب کا مطالعہ ضروری ہے جو صفات الہی میں بعض اولیاء اللہ کو شریک قرار دینے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور اسی طرح انجانے میں شرک کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ نیز اس کتاب کا مطالعہ ایسے اہل علم کے لیے بھی دلچسپی کا باعث ہوگا جو مختلف مذاہب اور اقوام کے عقائد جاننے کے خواہاں ہیں اور چاہتے ہیں کہ دیگر مذاہب کی تعلیمات کا موازنہ اور تقابلی جائزہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ اس طرح سے کیا جا سکے کہ اسلامی تعلیمات کی برتری
اظہر من الشمس دکھائی دے، آواز شعیب خالد۔